تو ہمیں قمری سال دیا گیا۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی 2014 میں جب میں ناروے گیا، اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورلڈ، شمال میں اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں ہے۔ میں وہاں گیا، اس علاقے میں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں اور 2 مہینے ڈوبتا نہیں، تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ رات ہے لیکن سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات، دن ہے سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے۔ تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ تو 3 گھنٹے کا اوسلو سے جہاز تھا، آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا، 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں، اور پھر آخری بستی مچھیروں کی تھی، وہاں سے پھر 1.25 گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، 1 اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے، اور ہم 4 اگست کو پہنچے، اور شروع میں بس 1 تاریخ کو ایسے ڈوبتا ہے ایسے نکل آتا ہے، پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے۔ 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، چونکہ میں 4 اگست کو کیوں مجھے یاد ہے، 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی۔ تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو، یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہاں میں بھاگا، اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی۔ مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی۔ ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا، چوٹی خالی تھی، دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا، جس کے کیل اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا۔ میں نے اذان دی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا، سورج فیل ہو گیا تھا، چاند چمک رہا تھا۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے۔ جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا، اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر۔ میں نے چاند دیکھا، واہ واہ ابھی رات کھڑی ہے، تو وہ قبلہ فٹ کیا، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب عشاء اکٹھے پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک۔ تو پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی۔ ہاں عشاء پڑھی، ایک وتر پڑھنا بھی سنت ہے، تو میں نے کہا بھائی آج ہکو وتر پڑھو کدیں فرض نہ نکل جاوے، تو ایک وتر پڑھا۔ پھر میں نے فجر کی اذان دی، ٹک 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 2 سنتیں پڑھیں، پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی، اور بیٹھے ہی تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم۔ تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے۔ یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں فلاپ نہیں ہوتا۔ سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے۔ تو بھائیو، میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا، کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے۔ تو بھائیو، اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو۔
کہ نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں، اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو۔ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ نہیں منافقت ہے، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ یہ ایم این اے ٹکے ٹکے بک رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت؟ آج کل کے وزیروں کو کون پوچھا؟ وزیر اعظم کو کوئی نہیں پوچھتا تو وزیروں کو کس نے پوچھنا؟ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا ایک صوبہ، اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا، اور پورے مغربی پاکستان کے 11 وزیر تھے۔ ان کا روب بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کا پروٹوکول بھی تھا، وہ دیانتدار بھی تھے۔ کیا کریں، اپنے اوپر ہی روئیں، آنسو بہائیں۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا انشاءاللہ۔